امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضور میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں، اسے خرید لیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ٹھیک ہے میں تیرا مکان خرید لیتا ہوں، لیکن میرے پاس دینے کے لیے اس مکان کی قیمت نہیں ہے، میں اس کی قیمت نہیں دے پاؤں گا۔ تو کہا حضور پھر قیمت نہیں دے پائیں گے تو پھر کیسے آپ خریدیں گے؟ تو کہا اگر مجھے بیچنا ہے تو ایک سودا میرے پاس ہے۔ کہا وہ سودا کیا ہے؟ کہا سودا یہ ہے کہ تو دنیا میں مجھے گھر بیچ دے، میں جنت میں تجھے ایک محل دے دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا؟ امام جعفر صادق۔ تو وہ چونکہ عقیدت مند تھا، اس نے جیسے کہ سنا کہ کہنے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا نواسہ علی کا بیٹا ہے، کہا سودا قبول ہے، یہ گھر میں نے آپ کے حوالے کیا، آپ مجھے جنت میں محل عطا کر دیں۔ کہا یہ بات پکی ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہاں بالکل پکی ہے۔ تو کہا حضور اگر بات زبانی قرار ہو گیا ہو تو لکھ کر دے دیں۔ امام جعفر صادق نے قلم اٹھائی اور کہا کہ اس نے ہمیں دنیا میں اپنا مکان بیچا، ہم اس کے عوض اسے جنت میں محل عطا کرتے ہیں۔ یہ چٹھی دے دی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ چٹھی عطا کر دی تو عطا کرنے کے بعد وہ شخص کہیں تجارت پر نکل گیا اور پھر کسی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ آج بھی یہ دور ہے کہ جب تک آدمی کی دولت اس کے پاس اور اگر دولت کا اصل مالک موجود ہے تو وہ صدقہ خیرات کرتا رہے، راہ خدا میں لٹاتا رہے، کوئی بولتا نہیں۔ لیکن اگر وہ دینے والا شخص چلا جائے تو آج بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ وقف کردہ چیزوں پر پھر ملکیت بتاتے ہیں۔ تو وہ حال تھا کہ امام جعفر صادق کو سے اس نے لکھوا تو لیا، عطا تو کر دیا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے اہل خانہ اس بات سے مکر گئے اور کہنے لگے کہ نہیں انہوں نے نہیں بیچا، انہوں نے نہیں بیچا۔ امام جعفر صادق سے حجت کی اور کہا کہ اگر بیچا ہے تو ثبوت بتاؤ۔ اب چونکہ علی کے لال ہیں اور بات ثبوت پر آ گئی تو غضبناک ہو کر آپ کہتے ہیں چل قبرستان میں جہاں وہ دفن ہے۔ آپ نے اس کے اہل خانہ کو لیا اور لے کر قبرستان جانے لگے تو ان میں ایک شخص کہتا ہے کہ قبروں سے بھی اب ثبوت ملتا ہے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اور کوئی ہوتا تو نہ دے سکتا، لیکن تو جانتا نہیں کہ میرے آباء و اجداد کیا ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو قبر کا مردہ نکل کر ہم سے کلام کرے، اور امام جعفر صادق تو امام جعفر صادق ہیں، ان کے سینکڑوں سال بعد غوث اعظم آئے ہیں، انہوں نے مردوں کو اٹھا کر کلام کیا ہے، لیکن امام جعفر صادق نے یہ نہیں کیا، کہا چلو قبرستان۔ جب قبرستان پہنچے تو پہنچنے کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور اس کو یہ نہیں کہا کہ اٹھ کر اپنے گھر والوں کو گواہی دے، کھڑا ہو بتا ان کو کہ تو نے زمین دی تھی یا نہیں دی تھی، بلکہ امام جعفر صادق بس قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے قبر میں لیٹے ہوئے تو بتا دے کہ کیا تو نے مجھے اپنا دنیاوی گھر بیچ کر میرے ہاتھوں جنت کا محل نہیں خریدا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ اسی قبر پر وہی رکا آ کر گرا، وہی چٹھی جو لکھی تھی وہ اسی قبر پر آ کر گری۔ اس کی ایک جانب تو یہ لکھا تھا کہ ہم نے امام جعفر صادق کو اپنا دنیاوی گھر دے کر اور جنت میں محل خرید لیا، لیکن جب اس کو پلٹ کر دیکھا تو اس پر یہ جملہ تھا کہ امام جعفر صادق آپ وعدے کے کتنے پکے ہو کہ ابھی تو فیصلہ بھی نہیں ہوا اور مجھے اپنا محل دکھا دیا گیا۔